ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. ہم سب کی سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ اس نے ہمیں خانقاہ نقشبندیہ مجددیہ اویسیہ جمع فرمایا. ان گھڑیوں کو، ان ساعتوں کو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے اور ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کی توفیق فرمائے. مجھے چند منٹ آپ کے سامنے اسی سلسلے میں کچھ عرض کرنا ہے. قرآن نے ہمارے دشمنوں کو بھی بتایا کہ ہمارا حقیقی اور اصلی دشمن کون ہے، جس میں کھلا ہوا دشمن، اس میں ادنا سا شبہ بھی نہیں ہے، وہ شیطان ہے. ان الشیطان لکم عدو مبین، بالکل کھلا ہوا واضح جس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، وہ شیطان تمہارا دشمن. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری خواہشات نفس ہیں، دوسرا دشمن ہے ہمارا نفس، اور نفس ہی میں خواہشات آتی، یہ بھی ہمارا دشمن. اور یہ بھی کمتر نہیں بلکہ بہت سخت ترین دشمن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو بنایا، اس میں روح بھی رکھی اور ساتھ ساتھ نفس بھی رکھ دیا. روح ایک پاکیزہ شے ہے، لطیف شے ہے، جس میں نور ہے، اجالا ہے، روشنی ہے. اور یہ کہاں سے آئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس سے آئی ہے. جب اس کے بارے میں سوال کیا گیا تھا تو قرآن میں اللہ نے اس کا جواب دیا: قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا ایک امر ہے. اس سے زیادہ تم سمجھ ہی نہیں پاؤ. آج کل انسان نے اپنے دماغ کو استعمال کر کے کتنی ترقی حاصل کر لی ہے، اس کی جیتی جاگتی تصویریں آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں. کیا کچھ اس نے نہیں بنا دی، مگر آج کا سائنٹسٹ بھی جو پچھلے زمانے کے سائنسدانوں سے لاکھوں گنا آگے ترقی کر گیا ہے، وہ روح کی تحقیق ابھی تک نہیں کر پایا. وہ ابھی اس بات پر قادر نہیں ہوا کہ روح کو اپنے ہاتھوں میں قید کر سکے، یا بے جان میں روح ڈال سکے،
یا روح کو جسم سے نکلنے پر نہ نکلنے نہ دے تو اس پر قادر ہو سکے. تو اللہ نے انسان کو بنایا. یہ جو ہمارا ڈھانچہ نظر آ رہا ہے اس کو مٹی سے تیار کیا گیا. یہ ڈھانچہ ہے, اس کے اندر روح ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ جب میں اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو تمہیں اس کو سجدہ کرنا ہے. تو معلوم ہوا کہ انسان روح کے ذریعے ہی چل رہا ہے. یہ روح نہ ہو تو وہ بے جان لاشا ہے. اب جہاں ایک طرف روح ہے اس کے اندر, وہی روح کا دشمن نفس ہے. جیسے شیطان ہمارا دشمن ہے, اسی طرح نفس بھی ہمارا دشمن ہے, اور وہ ہمیں اس مقام پر لے کے جاتا ہے جو ہماری روح کو نقصان پہنچائے. اس لیے نفس پہلے مرحلے میں گناہ کی دعوت دیتا ہے. قرآن میں نفس کی 3 قسمیں کی گئی. ایک سورہ یوسف میں بیان کیا گیا. یوسف علیہ السلام نے کہا, یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے, ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی, بے شک یہ نفس آرڈر کرتا ہے, امارۃ آرڈر کرتا ہے, بالسوء برائی کا, الا ما رحم ربی لیکن جس پہ میرا رب رحم فرما دے. اور یہ بات بھی یوسف علیہ السلام کا اگر قول ہے تو انہوں نے اس وقت یہ بات کہی ہے جب جیل سے وہ نکلنے والے ہیں اور ان کے پاس نکلنے کا پروانہ پہنچ گیا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ عزیز مصر سے جا کر کہو کہ مجھ پر جو الزامات اور تہمتیں اور برائیاں منسوب کی گئی تھیں پہلے اس کی میں صفائی چاہتا ہوں. بلاؤ ان تمام زنان مصر کو, اور عزیز مصر آپ اپنی اہلیہ زلیخا کو بھی جمع کیجیے, ان سے پوچھیے وہ معاملہ کیا تھا. تو اس نے پوچھا ماں باپ نسبت اللہ تھی, کیا معاملہ تھا. سب نے کہا کہ یوسف پاکیزہ ہیں, پاک ہیں, صادق ہیں, امین ہیں. اور وہی بات زلیخا نے کہی کہ میں ہی خطا کار گناہگار تھی. اب یہاں یوسف علیہ السلام ایک طرح سے بری ہوئے, وہ الزامات دھل گئے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یوسف علیہ السلام اپنے آپ میں فخر کرنے لگے, ناز کرنے لگے, تکبر کرنے لگے کہ میں نے ایسا کر لیا, میں نے اپنے کو بچا لیا. فوراً کہا ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس تو برائی کا حکم کرتا ہی ہے, اس کا تو کام ہی یہ ہے, مگر رب جس کے ساتھ رحم فرما دے. تو وہ نسبت یہ کی کہ میرے بس کی کوئی بات نہیں تھی, یہ میرے رب نے مجھ پہ رحم فرمایا. تو قرآن نے یہاں نفس کی پہلی قسم بیان کی کہ عام انسان کا نفس اسے برائی ہی کا حکم کرتا ہے. جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے وہ انہی کا آرڈر کرے. غیر محرم کو دیکھنے سے, اس کی آواز سننے سے, بدن کو اس سے چھونے سے اسلام نے منع کیا ہے. نفس کہے گا یہی کرنا ہے. غیر محرم سے باتیں کرتے ہوئے نفس کو لذت آئے گی, چاہے وہ ٹیلی فون پر ہی صحیح. غیر محرم عورت کی تصویر مرد دیکھنا پسند کرتا ہے, وہ نفس اس کا پسند کرتا ہے,
اور غیر محرم مرد کو اس کی حسن اس کی خوبصورتی کو دیکھنا عورت کا نفس پسند کرتا ہے اور وہ اس کی دعوت اسے دیتا ہے. یہ نفس اس کو آرڈر کرتا ہے, اسے اچھا لگتا ہے. یہاں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس نفس کو روکنا ہے, اسے لگام لگانا ہے. یہ ادھر چلے ادھر نہیں چلنے دینا, یہ جہاں بھاگے ادھر بھاگنے نہیں دینا. شریعت کی لگام, دین کی زمام اس کے منہ میں ڈالنا ہے جیسے گھوڑے کو لگام لگائی جاتی ہے. اگر گھوڑے کو لگام نہ لگائی جائے تو رک جائے گا, نہ جانے کہاں بھاگے گا. تو اس لیے نفس کو شریعت کی لگام لگانا ہے اور اس پر سواری کرنا ہے. جیسے گھوڑ سوار اڑیل گھوڑے پر جب سواری کرتا ہے, اس کے ایڑ لگاتا ہے, اس کے چابک لگاتا ہے, تو پھر یہ سیدھا ہوا گھوڑا بن جاتا ہے. تو اس طرح قرآن نے نفس کو یہ تو کہا کہ یہ دشمن ہے انسان کا, لیکن دشمن کے ساتھ ساتھ یہ ایسا دشمن نہیں ہے جیسا کہ شیطان ہے. شیطان کو آپ اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتے. کبھی سوچیں آپ شیطان کی بھی لگام لگا دوں گا, وہ نہیں آئے گا آپ کے کنٹرول. اور تو نہ جانے کتنے روپ اور کتنے رنگ اور بہت ساری مدتیں لے کر آئے. ہاں نفس ایسا دشمن ہے کہ اگر آپ نے اس پر محنت کر لی تو اڑیل اور باغی گھوڑے کو جس طرح آپ لگام لگا سکتے ہیں, جس طرح کسی جانور کے آپ نکیل ڈال سکتے ہیں, اس طرح اس کو بھی لگا سکتے ہیں. جب اس پر محنت کی جائے گی اور جب اس کو مشقتوں سے دو چار کیا جائے گا اور جب اس کی تقاضوں پر عمل نہیں کیا جائے گا تو یہ خود بخود سدھر جائے گا. دوسرے مرحلے میں جا کر نفس پھر نفس لوامہ بن جاتا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. لوامہ کے معنی ہے ملامت کرنے والا. اب اس میں اتنی چیز آ گئی ہے کہ اپنے تھوڑے نقصان کو سمجھنے لگتا ہے. پہلا جو نفس ہے ہمارا وہ نہیں سمجھتا, وہ تو نقصان ہی میں فائدہ سمجھ رہا ہے. اور یہ اب نفع نقصان کو سمجھنے لگا. مغلوب ہو کر کے یہ گناہ کرے گا, لیکن شام کو اگلے دن پھر اندر سے آواز آ گئی کہ میں نے رات کون سی ویڈیوز دیکھی. موبائل ہاتھ میں ہوگا آج کے دور میں, پھر اس کے بعد ہی پچھتائے گا یہ میں نے کیا کیا. اس سے تو میری صحت برباد ہو جائے گی اگر میں روزانہ اسی کو دیکھتا رہا. اگر میں اور آگے بڑھا, جس عورت سے میں چیٹنگ کر رہا ہوں, جس سے میں باتیں کر رہا ہوں, اگر اس میں اور آگے بڑھ گیا تو میرے خاندان کی ناک کٹ جائے گی, میرے تو باپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا, زمانے میں رسوا ہو جاؤں گا. اب یہ اس کو ملامت کرتا ہے, گناہ پہ ملامت کرتا ہے. جھوٹ بول دیا پھر ملامت کرے گا اندر سے. اگر یہ نفس لوامہ بنا لیا ہے ہم نے, اور اگر نفس لوامہ نہیں بنا ہے تو جھوٹ بولنے پہ فخر کرے گا. سبحان اللہ, کیسا میں نے اس کو چیٹ کیا, کیسا میں نے اس کو دھوکہ دیا, کس طرح میں نے اس کو ٹہلایا, کیا ٹوپی اڑائی اس کو میں. یہ جھوٹ پہ فخر کرے. مکاری پہ اترائے گا, کسی کو دھوکہ دے گا, اس پر بہت زیادہ کھلے نہیں سمائے گا کہ واہ کس طرح میں راتوں رات دھوکہ دے کر کے اتنے مال کا مالک ہو. لیکن اگر وہ سے لوامہ ہے تو پھر ملامت آئے گی, میری راتوں کو توبہ کرے گا, روئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. اسے نقصان نظر آ رہا ہے. کیوں؟ اگر اس دنیا میں میری پکڑ نہیں ہوئی تو آخرت میں تو میری پکڑ ہوگی ہی, وہاں کوئی نہیں بچ پائے.
یہ ہے نفس کا دوسرا درجہ. اسی نفس لوامہ پر جب اور محنت ہوتی ہے، پہلے تو ہم نے خواہشات سے اسے روکنے کی کوشش کی، جیسے ہم سدھے ہوئے گھوڑے کو روکتے ہیں اس کی خواہش سے، ہر طرف نہیں چلنے دیتے، ہر چیز اسے کھانے نہیں دیتے، جنگل میں آزاد نہیں چھوڑ دیتے. اسی طرح اس نفس کو جب ہم نے نفس لوامہ بنا دیا، اس پر اور محنت کی، تو پھر یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. پھر یہ مطمئن ہے، پھر یہ سوکھے ہوئے ٹکڑوں پر مطمئن ہے، اور سوکھے اور بھیگے ٹکڑے ہی سے یہ اپنی صبح اور شام کر رہا ہے. اس بات کی سے فکر نہیں ہوتی کہ رات کے اندھیرے میں کسی ٹھیلے سے جا کر کے سیب چرا لائے، کسی گھر میں گھسے اور وہاں سے پیسے کھینچ لائے، کسی کو دھوکہ دے اور اس سے مال و دولت جمع کر لے. یہ اپنے سوکھے ٹکڑوں پر راضی ہے، پھر یہ اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں پر راضی ہے. اسے دیکھ کے پھر یہ نہیں ہوتا کہ فلاں تو اوڈی کار میں جا رہا ہے اور میں بھائی معمولی سی کار میں چل رہا ہوں. یا ایتھن نفس المطمئنہ، اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ مومن اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لے. مطمئن اطمینان ہے اسے، اپنی تقدیر پر وہ راضی ہے. اگر اللہ نے یہ لقمہ میرے نصیب میں نہیں لکھا ہے تو ساری دنیا مل کر بھی وہ لقمہ میرے حلق سے نہیں اتار سکتی، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمت میرے مقدر میں لکھی ہے تو ساری دنیا مل کر وہ نعمت مجھے نہیں پہنچا سکتی، نہیں پہنچا سکتی. اور دیکھیے تو ملنے کوئی روک نہیں سکتا. تو ضرورت ہے کہ ایک صاحب ایمان اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنانے کی کوشش کرے. تو پتا چلا کہ ایسا دشمن ہے جس پر اگر ہم محنت کر لیں تو یہ ہمارا دوست بھی بن جائے گا، جن کو ہم اولیاء کرام کہتے ہیں، جن کو ہم اہل اللہ کہتے ہیں. اگر وہ حقیقت میں اہل اللہ ہیں، زمانے میں کچھ لوگ وہ بھی ہمیشہ سے رہے ہیں اور رہیں گے کہ جو حقیقت میں اہل اللہ نہیں ہے، صرف اہل اللہ کا ان کے یہاں ڈھونگ ہے، صرف کپڑے ہیں اہل اللہ کے، صورت و شکل ہے اہل اللہ کی. لیکن جو حقیقی اہل اللہ ہیں تو پھر ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نفع پہنچاتا ہے اور دل ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، اور ان کے پاس بیٹھ کر کے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کا شوق پیدا ہوتا ہے. اور ان کی نظر میں حکمرانی، بادشاہت، وزارت، سلطنت کوئی معنی نہیں رکھتی. شان جچتی نہ تھی آنکھوں میں جہاں داروں کی. کیا حیثیت مجد فسانی کے سامنے جہانگیر کی؟ کچھ بھی نہیں. نظام الدین اولیاء کے سامنے فیروز شاہ اور دیگر دلی کے بادشاہوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی. وہ اپنے دربار میں بلاتے ان کے دربار میں نہیں جاتے تھے. پڑھو تاریخ، کتنی مرتبہ نظام الدین اولیاء نے دلی کے شاہوں کے یہاں حاضری دی ہے اور کتنوں کو ملاقات کا موقع دیا ہے. کیا نسبت ہے ہمیں ان سے؟ کیا نسبت ہے ہمیں تو اگر ایک منتری اگر دعوت دے دے، پھر تو صبح سے شام تک پورے نہیں سمائیں گے، 10-20 پوسٹر بینر لگائیں گے کہ جناب ہمیں تو منتری جی نے بلا دیا. اگر مکھ منتری بلا لے تو بھاگتے دوڑتے سال بھر تک کم سے کم کیا حل ہوگا. اور اگر اس سے اوپر سلطنت کا تاجدار ہمیں یاد کر لیں، ان کے نفس اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطمئن تھے، ان کے پیروں کی گرد ہمیں حاصل ہو جائے، شاید ہمارا نصیب آ جائے.
جب یہ نفس میں مطمئنہ ہوتا ہے تو اسی کو بوقت موت جب یہ واپسی ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس پنجرے میں جو روح اور نفس آئی ہے اسے رہنا نہیں ہے، اسے جانا ہے۔ روح اس عالم کی چیز نہیں ہے، وہ عالم بالا کی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادات رکھی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاعات رکھی ہیں، وہ روح کے فائدے کے لیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روح کی غذا مرغ مسلم، قورمہ، پلاؤ، بریانی، پستہ، کاجو، بادام یہ نہیں، یہ تو جسم کی ہے۔ نفس ہوتا ہے ان سب کچھ، روح تو اس سے کبیر کے حاصل کرتی۔ روح کچھ نہیں ہوتی، روح کچھ ہوتی ہے ذکر سے۔ لا الہ الا اللہ پڑھیے، روح میں تازگی آئے گی۔ سبحان اللہ پڑھیے، روح میں تازگی آئے گی۔ الحمدللہ پڑھیے، روح میں تازگی آئے گی۔ ذرا قرآن پڑھیے، پھر اپنی ذرا روح کی کیفیت دیکھیے اور پڑھنا چھوڑ دیجئے، آپ قرآن کی طرف تلاوت سن ہی لیجئے۔ فرشتے روحانی مخلوق ہیں، نورانی مخلوق ہیں۔ کتنا بڑا ہے ایک فرشتہ معلوم ہے؟ ایک فرشتے کا عالم یہ ہے کہ اس دنیا سے سینکڑوں گنا بڑا ہے۔ اس دنیا کو اپنے ایک چونچ میں رکھ لے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے تو ایک پر ان کا مشرق میں تھا اور دوسرا پر ان کا مغرب میں تھا، تو کتنا بڑا جسم ہوگا؟ اور بازو کتنے تھے؟ 600 بازو ہیں ان کے۔ کھاتے کیا ہیں؟ تو میرے خیال سے 10-20 منٹ تو روزانہ چاہیے۔ کچھ نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ان کی غذا۔ دنیا حیران ہے آج، بڑے بڑے سائنٹسٹ دنیا بھر میں اس کی ریسرچ کر رہے ہیں کہ فرشتے اللہ کی اتنی طاقتور مخلوق اور ان کی اتنی تیز رفتار۔ علماء نے لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے اس وقت جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں کی من سے نیچے گرانے والے ہیں۔ ایک بڑے بزرگ نے یہ بات لکھی ہے، میں ان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ نے یہ بات کہی، حوالہ ان سے پوچھ لینا کہاں پڑی ہو۔ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبریل آج تیری رفتار کا امتحان ہے۔ میرا پیارا یوسف ایک بچہ کنویں سے نیچے جانے والا ہے، جو کنواں اندھا ہے، پانی والا کنواں نہیں ہے، کہیں یوسف کا سر زمین میں نہ لگ جائے، کسی پتھر سے نہ ٹکرا جائے۔ آج تیری چال کا تیز رفتار کا امتحان ہے۔ جبریل علیہ السلام 7ویں آسمان سے آتے ہیں، یہ کنویں کی من سے نیچے چلتے ہیں اور نیچے کھڑے اپنے بازو میں لے لیتے۔ یہ ہے رفتار۔ آج ساری دنیا کے سائنٹسٹ حیران اور پریشان ہیں کہ ذرا دیکھیں تو صحیح یہ ہے کیا مخلوق؟ فرشتے اس فضاؤں میں تیرتے رہتے ہیں، مگر کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی ہوائی جہاز کا ٹکراؤ ہو گیا ہو کسی فرشتے سے؟ وہ کتنے فرشتے ہیں؟ ہر پانی کے قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے، ہر پانی کے قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے، اسے وہاں لے کر جاتا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ ہماری اس آنکھ کی حفاظت پر 600 فرشتے لگے ہوئے، جو ہمارے قرآن مفتی شفیع صاحب نے لکھا۔ کتنے؟ 600۔ وَإِنَّ لَكُمْ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج تو ایک آدمی کو 2 باڈی گارڈ مل جائے تو اتراتا پھرتا ہے۔ جناب ایس پی صاحب نے 2 باڈی گارڈ دے دی ہیں جو گن مین لے کر کے میرے ساتھ چلتے ہیں۔ اگر Z+ سیکورٹی مل جائے تو پولیس کے ساتھ کہنی نہیں ہے، ٹیم ہوٹر کرتا پورے شہر میں جائے۔ 600 فرشتے صرف آنکھ کی حفاظت پر ہیں، جب کہیں جا کے یہ محفوظ ہے، ذرا سمجھیے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یہ جو ہمارے کاندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں
اور ہمارے حفاظت ہماری کر رہے ہیں یہ کرامن کاتبین بھی ہیں. یہ ہماری پوری زندگی کی بایوگرافی تیار کر رہے ہیں, ہماری حفاظت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ہماری پوری زندگی کی کہانی بھی لکھ رہے ہیں جو کل قیامت میں ہوگی. تو درمیان میں نے عرض کر دیا تھوڑا سا تاکہ گفتگو میں سنجیدگی کے ساتھ تھوڑا سا لطف بھی پیدا ہو جائے. گرویدہ بنانے کے طریقے نہیں آتے, اس شخص کو دنیا میں لطیفے نہیں آتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روح کو نکالتا ہے. ایک دن وہ ہوتا ہے جب یہ روح عالم ارواح سے اس عالم میں آتی ہے اور پھر وہ پنجرے میں قید ہوتا ہے. خواتین جب ماں کے رحم میں بچے کو 4 مہینے ہو جاتے, 30 چوک 120 میں دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ روح اس ڈھانچے میں چھوٹی سی گڑیا کی شکل میں کتا تیار ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں, اس میں پھونک دی جاتی ہے اور اسی وقت ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہیں سے حرکت ہوئی اور اس حرکت کے بعد ہی بچے کا چلنا پھرنا شروع ہو جاتا ہے. اور جس کے نہیں ڈالی جاتی وہ بیچارہ اسی کو کہتے ہیں کہ بچہ مردہ پیدا ہوا یا اس میں جان ہی نہیں. اب ایک وقت آتا ہے وہ عالم اس دنیا میں آ جاتا ہے. اب جب اس کا وقت مقرر ہوا, اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے مطمئن نفس. نفس امارہ کو حکم نہیں ہو رہا, نفس لوامہ کو حکم نہیں ہو رہا ہے, وہاں تو معاملہ ان کا بڑا ٹیڑھا ہے, وہ تو نکلنا ہی نہیں چاہتا. جیل میں بعض مجرم نہیں نکلتے اس ڈر سے کہ اگر باہر نکلے تو اینٹی پارٹی مار دے. اپنی ضمانت کیے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ضمانت بھی نہیں بھرتے, ذرا موقع دیکھ کے نکلے. اور جس کا باہر کوئی اینٹی نہیں ہوتا اور جو اپنے گھر جانے کے شوق میں ہوتا ہے تو وہ کیوں کہے گا کہ بھائی میری ضمانت میں لگی ہے تو میں کیوں رکوں گا. وہ تو فوراً اسی دن اسی وقت اسی لمحے بانڈ بھروائے گا, اسی وقت جو اپنے ضمانتی کھڑے کرے گا باہر نکل کر آئے گا. تو یہ مومن ہے جس نے اپنے نفس کو مطمئن کر لیا ہے اور یہ اپنے اصل گھر جانے کی طرف ارجعی الی ربک. اب حکم ہو رہا ہے کہ لارڈ واپس چل. کہاں واپس چل؟ جہاں سے تو آیا تھا, جدھر سے تجھے یہاں بھیجا گیا تھا, اصل گھر تو تیرا وہی. ارجعی الی ربک, اپنے رب کی طرف چل. راضیۃ مرضیہ, اس طرح کہ تو راضی ہو اور تجھ سے وہ راضی, دونوں طرف سے رضامندی ہو. فادخلی فی عبادی, یہ بھی بڑی گہرائی کی بات اللہ نے کہی ہے. جنت کے ذکر بعد میں آ رہا. فادخلی فی عبادی, اور اے نفس داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں, میرے نیک بندوں میں, میرے صالح بندوں میں داخل ہو جا. اس لیے کہ اگر انسان کو صحیح صحبت, صحیح مجلس اور اچھے لوگ رہنے کی نہ ملے تو وہ جگہ جہنم بن جائے. اچھے ساتھی نہ ملیں تو چاہے بستر قالین ہی کیوں نہ پڑی ہو. اگر ہم جنس کو ہم جنس کے الگ ہٹا کے باندھ دیا جائے, چونکہ ایک ایسی جگہ سے اپنے 7 سال گزار کے آ رہا ہوں جن ان چیزوں کا مجھے احساس ہوا, آزادی کی زندگی میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم اپنے گھر سو رہے ہیں, وہاں ہمارے بچے ہیں, ہماری اولادیں ہیں, ہمارے بھائی ہیں, جہاں ہم رہتے ہیں ہمارے دوست احباب ہیں, لیکن ایسی جگہ جہاں ہمارا اختیار ہی نہ ہو کہ ہمارے ساتھ کس کو بند ہونا ہے اور کس کو رہنا ہے. اگر انتظامیہ ایک ایسے شخص کو ہمارے ساتھ بند کر دے کہ جو گالیاں بکتا ہو اور جو استنجا بھی نہیں کرتا ہو اور جو پیشاب کھڑے ہو کے کرتا ہو, تو کیسے اس کے ساتھ زندگی گزرے گی. شام ہوتے ہی وہ نشہ کر رہا ہو, شام ہوتے ہی وہ گالیاں سنانا شروع کر دے, ان کے ساتھ اگر کسی کو بند کر دیا جائے تو 1 گھنٹہ نہیں 1 دن تو بہت بڑی بات ہے, گھنٹے بھی بڑی مشکل سے گزریں گے. اس لیے بڑی نعمت ہے کہ کسی
کسی انسان کو اچھے ساتھی مل جائیں، اچھے پڑوسی مل جائیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من صاحبی یؤذینی، اللہ میں ایسے ساتھی سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے تکلیف دے. مان لیجیے ایک ہی کمرہ ہے، اسی کمرے میں 12 گھنٹے آپ کو بند رہنا ہے، اور اسی میں ایک ساتھی ایسا ہے کہ جو آپ کو ستا رہا ہے. کس طرح ستا رہا ہے کہ جب آپ سو رہے ہیں تبھی اس وقت کپڑے دھو رہا ہے. جب انسان سو رہا ہے اسی وقت اچھا کام کر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، بالکل اللہ کو راضی کر رہا ہے، اس وقت قرآن پڑھ رہا ہے، اور تہجد کے وقت میں زور سے اور دوسرا ساتھی سو رہا ہے، بھائی میں تو اللہ کو راضی کر رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، روکو مجھے برا کام کر رہا ہوں. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من صاحب السوء، برے ساتھی سے پناہ مانگتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھو جہاں جا رہے ہو وہاں تمہیں کرمنلوں کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا، مجرموں کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا. ہے کہاں چل؟ فی عبادی، میرے نیک بندوں میں، اچھے بندوں میں. اور نیکوں کے پاس اگر رہنا سہنا ہو تو کتنے مزے. انسان صحیح اور شریف انسان کے تو کان ہی پھٹ جائے صرف گالیاں سننے سے، چاہے وہ کسی کو نہ پکڑا ہو، اپنی ہی ماں کو گالیاں دے رہا. تو فرمایا کہ وہاں کہاں رکھے جائیں گے؟ نیک بندوں میں. اس لیے قرآن کریم نے کہا کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کن کے ساتھ ہوگا؟ فلا فاولئک، کن کے ساتھ ہوگا؟ من النبیین، یہ نبیوں کے ساتھ ہوگا. والصدیقین، اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. والشہداء، اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. والصالحین، اور صالح لوگوں کے، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا. اور یہ اللہ کے ساتھ ہوگا. وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کیا بہترین رفاقت ہے، کیا بہترین رفاقت ہوگی. اس کے بعد آگے فرمایا کہ ادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. کیونکہ دنیا میں تو نے اپنے نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے لیے مطمئن کر لیا تھا. دل چاہ رہا تھا کہ صبح کو نہ اٹھوں، کیا پیاری نیند آ رہی ہے، گرم بستر ہے، نرم بستر ہے. لیکن جیسے ہی مؤذن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، نیند نماز سے بہتر ہے، لحاظ پھینکا اٹھ رہا. بوقت تہجد آنکھ کھلی، فوراً اٹھ رہا ہے کہ جس اللہ نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے، اٹھوں اور اس وقت تہجد کی نماز ادا کر لوں. تو نے نفس کو کچل ڈالا تھا اپنے پیروں کے تلے، اور تو نے روح کو تازگی اور بالندگی عطا کی تھی. تو نے اپنے ضمیر کی آواز کو سنا تھا، نفس مطمئن بنایا تھا. آج جا میری جنت میں، جہاں کوئی پہرا نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا ہے. یہ پابندیاں صرف دنیا میں ہیں، یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ، کھانے سے پہلے دیکھ لو حلال ہے کہ حرام. شیطان اور نفس دونوں یہ کہتے ہیں میاں کس نے حلال کس نے حرام دیکھا ہے، کھاؤ دونوں ہاتھوں سے، زندگی کے سارے مزے عیش کر لو یہیں پر. اور شیطان نے کچھ لوگوں کو ایسا گمراہ کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد کوئی کس نے دنیا دیکھی ہے، کس نے وہ دیکھا ہے، کس آخرت کی بات کر رہے ہو، کس جہنم کی بات کرتے ہو، کس دوزخ کی بات کرتے ہو. کچھ نہیں میاں، یہی ساری دنیا، یہی مزے اڑا لو. انہیں شیطان نے ان کو اتنا گمراہ کر، کم سے کم اہل ایمان اس پہ تو نہیں ہے، مگر وہ نفس کے سامنے کبھی کبھی مغلوب ہو جاتے ہیں. تو اولیاء کرام نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ بھئی آؤ عمدہ قسم کے کھانے جنت میں کھائیں. کیسی نعمتیں ملیں گی؟ ما تشتہیہ الانفس، نفس جس چیز کو چاہے گا وہ ملے گی. وتلذ الاعین، اور آنکھوں کو لذت بھی ملے گی. دنیا میں ذرا آنکھ کو بند کرنا پڑے گا. جب آ گئے وہ سامنے نابینا ہو گئے، جب گزر گئے وہ سامنے سے بینا ہو گئے. ایک عورت جا رہی ہے حسن و جمال کی پیکر
اپنے حسن کی رنگینیاں بکھیرتے ہوئے، ایسے کپڑے پہنتے ہوئے جو طاقت دے رہی ہے. حالانکہ ایسی عورتوں کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان پہ لعنت اللہ تبارک و تعالی. مائلات ممیلات، جو خود بھی مائل ہو رہی ہوں گی اور لوگوں کو اپنے طرف بھی مائل کر رہی ہوں گی. لا یجدن ریح الجنہ، یہ جنت کی خوشبو تک نہیں ڈھونڈیں گی. مگر کیا کریں، آج فیشن ہے. کبھی زمانہ تھا کہ عورت ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتی تھی، مگر آج تو حالات یہ ہیں کہ مسلمان بھی اس بات پہ فخر کر رہا ہے کہ ہماری بیٹی وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے. توہین ہے اس بات. تو اب یہ اس طرح اگر یہ ساری چیزیں ہیں سامنے، تو پھر آپ کو اپنے اس نفس سے کہنا ہے نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں، ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. اور اگر نفس مچل ہی رہا ہو تو پھر اس سے کہنا ہے آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. پھر جنت میں کوئی پہرے داری نہیں. ایسی ہو رہے ہیں قاصرات الطرف، جو تمہاری نظروں کو جھکا دیں گی، اتنی حسین اتنی حسین اتنی حسین اتنی حسین کہ آپ کسی کی طرف نظر اٹھائیں گے نہیں. جب آپ کے گھر پہ ہی مرغا قورمہ اور پلاؤ اور بریانی اور ربڑی اور فلاں چیزیں بنی ہوئی ہوں تو آپ کسی کی چٹنی کھانا پسند کریں گے؟ مسور کی دال یا مونگ کی دال کھائیں گے آپ؟ پھر خود اپنی بیوی ان سے ہزاروں گنا زیادہ حسین ہوگی، جو ان کی ملکہ اور بادشاہ بنی ہوئی ہوگی. تو قاصرات الطرف، وہ نظروں کو جھکا دینے والی بھی ہیں. اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ شوہر کی نظریں جھکی ہوگی، کسی کو کیوں وہ جا کر کے دیکھے گا؟ کوئی شہر کا بڑا سیٹ جس کے یہاں پر بڑے بڑے جو ہے قمقمے لگے ہوئے ہوں اور بڑی بڑی اچھی قسم کے ڈور لگے ہوئے ہوں، وہ کسی کی جھونپڑی دیکھ کے للچائے گا؟ وہ اس کی چھپڑ دیکھ کے للچائے گا؟ قاصر طرف کے دوسرے معنی یہ ہے کہ وہ نظریں جھکانے والی ہوں گی، وہ آوارہ عورتوں کی طرح نہیں ہوں گی. بس ان کی نظر صرف اپنے شوہر پر جو اس کا مالک ہے اسی پر. آج ہے دنیا میں اس نفس کو نفس مطمئن بنانے کی ضرورت. اللہ نے اس نفس میں دونوں چیزیں رکھی. کیا فرمایا اللہ؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے قسم کھائی نفس کی بھی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اللہ نے اس میں دونوں چیزیں رکھ دی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، اللہ نے اس کو الہام کیا ہے اس کا گناہ بھی، وَتَقْوَاهَا، اور بچاؤ بھی، ڈیفنس سسٹم بھی، اور اس کا تقوی بھی. لہذا یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ بریک لگاؤ خطرے کے موقع پر یا اس پر ایکسیلیٹر دباؤ. جہاں بریک دبانے آپ نے ایکسیلیٹر دبا دیا، ٹھیک ہے کیا ہوا بھائی، چلے گئے صاحب. تو اس نفس میں دونوں چیزیں ہیں. آپ اس پر جتنا اس پہ بریک لگاؤ گا اتنا ہی اچھل کر کے مضبوط ہوگا. جیسے کسی چیز کو آپ جتنا مانچیں جتنا رگڑیں اتنا ہی وہ صاف ہوگا. بعض پتھر جو گھروں پتھر لگاتے ہیں اسے رگڑ نہیں آپ تو کیا ہوگا، اندھا رہے گا بیچارہ. شیشہ ہے اسے آپ نہ رگڑیں نہ صاف کریں. آپ زنگدار لوہے کو نہ رگڑیں ریگمال سے، کیا ہوگا اس کا، زنگ رہے گی. تو یہ نفس کو جتنا آپ رگڑیں گے، آئینہ ہوتا ہے رگڑے، لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے ہو پاتا ہے. وقت بہت کم رہا، ابھی تو نفس کی کسی ایک پہلو پر کی گفتگو ہو پائی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خواہشات نفس پہ کنٹرولنگ پاور نصیب فرمائے. اور آخری بات کہہ کے چھوٹا سا نسخہ آپ کو دے رہا ہوں، کیونکہ زیادہ گولیاں کھانے وانے کا آج کل زمانہ ہے نہیں. اللہ تعالیٰ بڑا چھوٹا نسخہ ہمیں بتایا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بس اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے حساب دینا ہے، اور نفس کو اپنے ان خواہشات سے روک لینا ہے جن کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے. جہاں اجازت دی ہے وہاں نفس کو نہیں روکنا ہے. جیسا حضرت فرما رہے تھے جناب ویس صاحب کہ اگر اپنی بیوی کے پاس بھی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اس لیے کہ میرا نفس
نہ کرے اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے تو صحبت کرنا بھی ثواب. اپنی بیوی کو آپ کتنی ہی محبت، کتنی ہی پیار کی، الفت کی، شفقت کی اور محبت کی وجہ سے دیکھو، گناہ نہیں، جتنا دیکھو گے اتنا ثواب، اتنا ثواب، اتنا ثواب. روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شوہر اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کو محبت سے دیکھتے ہیں تو تیسری آنکھ اللہ کی ان کو محبت سے دیکھتی. یہاں شیطان الٹا کرتا ہے، ہمارا نفس اپنی بیوی پر تو غصہ دلاتا ہے اور غیر سے پیار کی باتیں کراتا ہے. اللہ ہماری حفاظت. تو جہاں نفس کو شریعت نے روکا ہے وہاں روکنا ہے، اور جہاں اسے چرنے کی، گھاس کھانے کی، پانی پینے کی اسے اجازت دی ہے وہاں نہیں روکنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس مجلس کو اللہ تعالی قبول فرمائے. اور ہمارے اویس صاحب بچپن کے دور سے ہم سے ان کا تعلق رہا، ان کے والد محترم قاری منیر صاحب علیہ الرحمہ سے بھی ہمارا تعلق رہا. کھیرت پور میں ان کے یہاں پر آنا جانا ہوتا تھا. آج چونکہ طویل وقفے کے بعد یہ میرا آنا ہوا اور انہوں نے مجبور کر دیا. حالانکہ میں تو خود اپنے نفس پر کنٹرول و قابو نہیں رکھتا. آپ کو سنا رہا ہوں لمبی کہانیاں، لیکن اپنا نفس بھی جو ہے وہ لگام میں آ جائے کسی طرح. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اہل اللہ سے مجھے بھی نسبت اور صحبت اور ایسی حاصل کرا دے تاکہ میں بھی کم از کم اللہ کے یہاں کہہ سکوں کہ اللہ تعالیٰ میں نے بھی تھوڑا بہت اس کو مانچا تھا اور میرا نفس بھی نفس لوامہ سے نکل کر نفس مطمئنہ بن جائے. اگر یہ بڑا ظالم ہے تھوڑی دیر کے لیے کنٹرول میں آتا ہے پھر جو ہے اپنا دکھانا شروع کر دیتا ہے. مگر اس سے تو کشتی ہمیشہ ہمیشہ لڑنا ہے، کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.